بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس سسٹم کے کورس کے پہلے لیکچر میں ڈیٹا بیس کے کچھ بنیادی کانسیپٹ سیکھیں گے۔ تو ہمارے آج کے اس لیکچر کا جو کانٹینٹ ہے، جو ایجنڈا ہے، اس میں جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ ہے اینٹیٹی کا، ایٹریبیوٹس، اینٹیٹی کلاس اور اینٹیٹی انسٹنس۔ سو ہم شروع کرتے ہیں کہ اینٹیٹی کیا ہوتی ہے۔ So anything about which a user or organization wants to keep data is known as an entity۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ جو ڈیٹا بیس بنائیں گے، اس میں آپ جس چیز کے بارے میں ڈیٹا رکھنا چاہیں گے، وہ ہر چیز ایک اینٹیٹی کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کا، ٹیچر کا، کورس کا ایک چھوٹا سا سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ کون سا کورس کس ٹیچر سے پڑھ رہا ہے، تو جو آپ ڈیٹا رکھیں گے، آپ اسٹوڈنٹس کے بارے میں رکھیں گے، تو ہر اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی ہوگا۔ جو آپ ڈیٹا کورسز کے بارے میں رکھ رہے ہیں، تو ہر کورس ایک اینٹیٹی ہوگا، ہر ٹیچر ایک اینٹیٹی ہوگا۔ تو لہٰذا جس چیز کے بارے میں ڈیٹا رکھنا ہو وہ ایک اینٹیٹی کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دکان کی، کسی شاپ کی آپ مثال لے لیجئے، کسٹمرز کے بارے میں ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم، تو ہر کسٹمر ایک اینٹیٹی ہوگا، ہر پروڈکٹ ایک اینٹیٹی ہوگی اور ہر سٹاف ایک اینٹیٹی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب اپنا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اپنا سافٹ ویئر کو ہم ریکوائرمنٹس جمع کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر، ہمارا پروگرام، ہماری ایپلیکیشن جو ہم بنانے جا رہے ہیں، اس میں ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ یعنی پہلا کویشچن یہ بنتا ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں ڈیٹا رکھیں گے۔ اگر میں ایک شو روم کے بارے میں بات کروں، تو میں کہوں گا کارز یا وہیکلز جو ہیں یہ ایک اینٹیٹی بن رہی ہیں، تو ہر کار جو ہوگی وہ ایک اینٹیٹی بن جائے گی۔ اگر میں کہوں کوئی بائر ہے جو خرید رہا ہے گاڑی کو، تو میں کہوں گا بائر، جتنے بائرز ہیں ہر بائر ایک اینٹیٹی بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہم اپنے سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ اور ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری کون کون سی اینٹیٹیز ہیں جو اس میں استعمال ہوں گی۔ اب آپ کے پاس جو بھی، میں مثال دیتا ہوں، اسٹوڈنٹ، کورس، ٹیچر، کوئی بھی، یہ اینٹیٹیز ہیں۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹا رکھنا کیا ہے۔ سو دیکھیے اگلا کانسیپٹ کیا ہے، ایٹریبیوٹس، کریکٹرسٹکس اور فیچر آف این اینٹی کلاس اور اینٹی از نون ایز این ایٹریبیوٹ آف دیٹ اینٹی کلاس۔ کیا مطلب ہوا، میں جس چیز کے بارے میں ڈیٹا رکھنا چاہ رہا ہوں اس کے کوئی فیچرز ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا رج نمبر ہے، رجسٹریشن نمبر، اس کا نام ہے، اس کی کلاس ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کا موبائل نمبر ہے، اس کا ویٹ ہے، اس کی ہائٹ ہے، تو اس کے فیچرز ہیں اس، اور یہ فیچرز یا کریکٹرسٹکس کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ کی ہائٹ یا ویٹ جو ہے وہ کسی کالج یا اسکول کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب دیکھیے یہاں پر مجھے وہ ایٹریبیوٹس میں نے نہیں رکھے، تو ہم وہی ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ایٹریبیوٹ کیا ہوا، جو ہمارے پاس اینٹیٹیز تھیں ان کے وہ فیچرز جو ہمیں چاہیے ان کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے سٹیپ میں یہ دیکھیے ہم نے اینٹیٹیز سوچیں، اسٹوڈنٹس، کورس، ٹیچر، کسٹمر، پروڈکٹ، اسٹاف، اور نیکسٹ میں دیکھیے اس سسٹم کے لیے ایگزامپل 1 کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹ کے فیچرز دیکھنے شروع کیے کہ کالج کو، یونیورسٹی کو کیا چاہیے۔ تو ہم نے کہا جی ان کو اس کا رج نمبر چاہیے ہوگا، ان کو ان کا نیم چاہیے ہوگا، کلاس چاہیے ہوگی۔ پھر ہم نے کہا کہ کورس کے بارے میں کیا ڈیٹا رکھیں گے، تو دیکھیے پھر اس کے ایٹریبیوٹ سوچے، تو کورس کوڈ کورس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، کورس ٹائٹل بھی کورس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، کریڈٹ آرز بھی اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، ہم نے یہاں پر یہ لکھ لیا۔ ٹیچر کے بارے میں ہم نے سوچا کہ ہم کیا اس کے فیچرز یا کریکٹرسٹکس رکھنا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس میں، تو دیکھیے ٹیچر آئی ڈی، ٹیچر نیم، ٹیچرز ڈیزگنیشن اینڈ ٹیچرز فیلڈ، تو ہم نے کچھ ایٹریبیوٹ سوچے۔ پھر دوسرا سسٹم ہم شاپ اور کسٹمر والا سوچ رہے تھے، تو ہم نے کسٹمر کے بارے میں سوچا کہ اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہوں گے، کسٹمر آئی ڈی، کسٹمر نیم، کسٹمر ایڈریس، کسٹمر سیل نمبر۔ تو میں نے وہ ایٹریبیوٹس جو مجھے چاہیے، ممکن ہے یہاں پر اور بہت سارے ہوں، کسٹمر CNIC، کسٹمر ای میل، کسٹمرز فادرز نیم، سو مینی تھنگس، لیکن ہم نے جو ہمیں چاہیے ہم نے وہ ایٹریبیوٹس یا فیچرز یہاں پہ رکھ دیے۔ پروڈکٹ کا ہم نے سوچا، پروڈکٹ آئی ڈی، پروڈکٹ نیم، پروڈکٹ پرائس۔ جو ہمارا سٹاف تھا یا سیلس پرسن تھا،
ہم نے سیلس پرسن کی آئی ڈی، اس کا نام اور اس کا ڈیزگنیشن ہم نے یہاں پہ رکھا. تو ہمیں پتہ چلا کہ اپنے پروجیکٹ کو سوچتے ہوئے جو پہلا اسٹیپ تھا ڈیٹا کے حوالے سے، ہم نے اینٹیٹیز سوچی، پھر ہر اینٹیٹی کے لیے کیا ڈیٹا رکھنا ہے اس کو ہم ایٹریبیوٹس کو ہم نے اپنے پاس رکھا. اب ایک چیز کا کانسیپٹ آتا ہے جو میں نے یہاں پہ اینٹیٹی کلاس لکھا تھا، میں نے اور اس کو بریکٹ میں لکھا تھا کیونکہ اینٹیٹی کلاس کو میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا اینٹیٹی سے. تو دیکھیے نیکسٹ کانسیپٹ ہے اینٹیٹی کلاس کا. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے پاس بہت ساری اینٹیٹیز ہیں جن کے ایٹریبیوٹس ایک سے ہیں، تو میں کہوں گا یہ ساری اینٹیٹیز مل کر ایک کلاس سے بلانگ کرتی ہیں یا ایک کلاس بناتی ہیں. مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ اگر میرے پاس 10 اسٹوڈنٹس ہیں اور ہر اسٹوڈنٹ کے پاس یا 10 لوگ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس رج نمبر بھی ہے، نیم بھی ہے، کلاس بھی ہے، تو میں بولوں گا یہ خود تو سب اینٹیٹیز ہیں، یعنی 10 لوگ جو ہیں 10 اینٹیٹیز ہیں، لیکن یہ مل کر ایک ایسی کلاس سے بلانگ کر رہے ہیں، ایک ایسی کلاس کو بنا رہے ہیں جس کا نام اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ. تو دیکھیے اس کو ذرا پڑھ کر دیکھتے ہیں. اینٹیٹیز دیٹ شیئر کامن ایٹریبیوٹس فارم این اینٹیٹی کلاس، یعنی ایک اینٹیٹی کلاس بنا دیتی ہیں. یا اینٹیٹیز دیٹ شیئر کامن ایٹریبیوٹس آر سیٹ ٹو بلانگ ٹو این اینٹیٹی کلاس، وہ کہلاتی ہیں کہ وہ ایک کلاس سے بلانگ کر رہی ہیں. تو دیکھیے اب ایک کلاس بنی اسٹوڈنٹ، یہ سنگولر ہے، جبکہ اینٹیٹیز کو میں نے دیکھیے کیا لکھا تھا، اسٹوڈنٹس جمع، یعنی تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اینٹیٹیز ہیں، لیکن وہ سب مل کر اگر میں کہوں کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اسٹوڈنٹ نہیں کی کلاس میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس رج نمبر نہیں ہے، میرے پاس کلاس نہیں ہے، تو میں اس کلاس کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان سب کے ایٹریبیوٹس کامن ہو جائیں، سب کے پاس رج نمبر ہو، سب کے پاس نیم ہو، کلاس ہو، تو وہ سب مل کر ایک کلاس سے بلانگ کریں گے، دیٹ از اسٹوڈنٹ کلاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینٹیٹی تو وہ خود وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم ڈیٹا رکھ رہے ہیں، اور جو اس کے فیچرز ہم رکھ رہے ہیں وہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور تمام اینٹیٹیز جو ایک سے فیچرز، ایک سے کریکٹرسٹکس رکھیں تو ان کو ہم کلاس کہہ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ذرا یہاں پر دیکھیے، ہم نے کہا تھا کہ ہم کورسز کے بارے میں ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا نیکسٹ کویشچن میں کیا ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں، کورس کوڈ، کورس ٹائٹل، کریڈٹ آرز. سو ایسی تمام چیزیں جس میں کورس کوڈ، کورس ٹائٹل اور کریڈٹ آرز ہوگا، وہ سب مل کر ایک کلاس بنائیں گے، اینڈ دیٹ وڈ بی دا کورس کلاس. وہ کورس کی کلاس بن جائے گی. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اینٹیٹی وہ چیز جس کے بارے میں ڈیٹا رکھنا ہے، ایٹریبیوٹ وہ تمام فیچرز جو ہم ڈیٹا رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اینٹیٹی کلاس وہ ایک کلاس جس کے اندر تمام اینٹیٹیز کا ڈیٹا جائے گا. تو اب ذرا اس کو دیکھیے. اس کے بعد نیکسٹ کانسیپٹ ہے اینٹیٹی انسٹنس کا. اس کا ڈیفینیشن ہے اے سنگل اکرنس آف این اینٹیٹی کلاس از نون ایز این اینٹیٹی انسٹنس اور اے ریکارڈ اور اے رو اور اے ٹپل. تو یہ 3-4 نام ہیں، مختلف بکس میں مختلف نام دیے جاتے ہیں. تو اگر میں اس کو سمپل کہوں تو دیکھیے یہ ایک کلاس ہے اسٹوڈنٹ کی. اب فرض کیجئے میرے پاس 2 اسٹوڈنٹس کہیں پہ موجود ہیں کلاس میں، فرض کریں چاہے اس کو یوں ویژولائز کرتے ہیں، کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ایٹریبیوٹس کامن ہیں، رج نمبر، نیم اینڈ کلاس. پہلا اسٹوڈنٹ ہے 4321 زین BS SEF19، دوسرا ہے 4331 عبد الرحمن BS SEF19. تو وہ جو لڑکے خود ہیں وہ اینٹیٹیز ہیں، اور کیونکہ ان کے ایٹریبیوٹ سملر ہونے شروع ہو گئے ہیں، سیم ہیں، کامن ہیں، تو وہ بلانگ کر رہے ہیں ایک کلاس سے، دیٹ از اسٹوڈنٹ. تو اگر میں اس کلاس، یہ اسٹوڈنٹ کی کلاس میں دیکھیے ڈیٹا نظر مجھے آ رہا ہے، اگر میں اس کی ایک اکرنس کو، یہ میں نے ریڈ باکس میں دکھایا ہے، اگر میں اس کی ایک اکرنس کو، ایک رو کو اٹھا لوں تو اس کو ہم اینٹیٹی انسٹنس بھی کہتے ہیں، اس کو ریکارڈ بھی کہتے ہیں، اس کو رو بھی کہتے ہیں، اور کامنلی اس کو ہم ٹپل بھی کہتے ہیں ڈیٹا بیس کی زبان میں. پھر سمجھ لیتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر بہت سارے انسٹنسز ہوں گے، بہت ساری اینٹیٹیز کا اپنا اپنا ڈیٹا پڑا ہوگا. اگر ہم کسی ایک اینٹیٹی کے مکمل ڈیٹا کو اٹھا لیں تو اس کو ہم ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، انسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں، رو بھی اور ٹپل بھی. اب ذرا ان چاروں چیزوں کو ایک ایگزامپل میں ایک ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ مزید واضح ہو جائے. یہ دیکھیے میرے پاس یہ جو میں نے 2 کارٹون سے بنائے، 2 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ دیکھیے. اب یہ اسٹوڈنٹس خود جو ہیں یہ اینٹیٹیز ہیں. دیکھیے یہ ایک اینٹیٹی ہے، یہ دوسری اینٹیٹی ہے.
नॉर्मली मैं क्लास में लड़कों को स्टेज के पास ला के, रोस्ट्रम के पास ला के उनको खड़ा करता हूँ और कहता हूँ ये 1 2 3 जो लोग मौजूद हैं ये तीनों एंटिटीज़ हैं। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये 1 है, 2 हैं, ये 2 एंटिटीज़ हैं। इन दोनों के पास कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं? दोनों के पास रज नंबर भी है, एक का 4321, एक का 4331। इनके पास नेम भी है, जैन और अब्दुलरहमान, और इनके पास क्लास भी है, दोनों की क्लास सेम है और ये मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो अब देखिए क्योंकि इनके एट्रीब्यूट्स कॉमन हो गए तो इनफैक्ट ये एक क्लास से बिलोंग करने लगे जिसका नाम है स्टूडेंट। तो मैं कहूँगा जैन जो है ये बिलोंग करता है स्टूडेंट की क्लास से, जो अब्दुलरहमान है ये बंदा मौजूद है ये बिलोंग करता है स्टूडेंट की क्लास से। अब अगर आप और करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस क्लास का, ये क्लास है स्टूडेंट, इसका एक मुकम्मल किसी शख्स का डेटा उठाऊं, एक इंस्टेंस, एक अक्रंस उठाऊं, तो उसको हम कहते हैं एंटिटी इंस्टेंस, रिकॉर्ड, टपल और रो। अब समझ में आया कि फ़र्क क्या है एंटिटी और एंटिटी क्लास में। वो शख्स खुद जो है वो एंटिटी है, वो बिलोंग करता है एक ऐसी क्लास के साथ जिसमें कि उस जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके एट्रीब्यूट्स कॉमन हैं। और अगर हम एक किसी शख्स के डेटा को उठा लें तो वो उसका रिकॉर्ड, टपल या रो कहलाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको पढ़ कर देखूँ, अ स्टूडेंट हिमसेल्फ इज़ एन एंटिटी, ये देखिए खुद ये एंटिटी है, who has attributes like reg number, name and class, so he belongs to an entity class student, वो एक क्लास से बिलोंग करता है स्टूडेंट की, that has all the entities that have attributes reg number, name and class, और उस क्लास के अंदर जितने भी लोग आएंगे उन सब के एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे, रज नंबर, नेम एंड क्लास के। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटिटी अगर मैं बात करूँ तो वो शख्स खुद है, और एंटिटी क्लास वो क्लास है जिसमें वो और उस जैसे बाकी लोग अपने कॉमन एट्रीब्यूट्स की वजह से मौजूद हैं। और अगर किसी एक शख्स का डेटा पूरा उठाया जाए, एक रो को उठाया जाए, तो वह एंटिटी इंस्टेंस या रो कहलाता है। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एंटिटीज़ के तौर पे कार्स को रखा है। ये एक गाड़ी है, ये दूसरी है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि गाड़ी किस क्लास को बिलोंग कर रही है तो मैं कहूँगा कार की क्लास को या व्हीकल की। ये देखिए ये एक क्लास है व्हीकल की, जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, चेसिस नंबर, मेक, मॉडल, सीटिंग कैपेसिटी। तो जितनी भी गाड़ियाँ इन तमाम एट्रीब्यूट्स को पूरा करेंगी वो गाड़ियाँ बिलोंग करेंगी व्हीकल की क्लास से। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली गाड़ी भी व्हीकल की क्लास से बिलोंग कर रही है, क्योंकि देखिए इसका अपना डेटा है 134256 टोयोटा 2010 4। फिर एक और एंटिटी क्लास ये गाड़ी है, ये एंटिटी है बल्कि सॉरी, और ये भी इसकी व्हीकल क्लास से बिलोंग कर रही है क्योंकि इसके पास भी एट्रीब्यूट है चेसिस नंबर, मेक, मॉडल एंड सीटिंग कैपेसिटी। और इसमें से अगर मैं किसी भी एक रो को उठाऊं तो वो एंटिटी इंस्टेंस कहलाएगा। तो लिहाजा ये 4 बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अगर समझ में आ जाएं कि एंटिटी वो चीज़ खुद, एंटिटी क्लास वो जिस क्लास से बिलोंग कर रही है इस वजह से कि उसके एट्रीब्यूट्स कॉमन है उस क्लास के साथ, तो वो एंटिटी क्लास बन जाएगी, और एट्रीब्यूट्स उसके फीचर्स हैं। और अगर एक एंटिटी का डेटा पूरा उठा लिया जाए तो उसको एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं। अब हम नॉर्मली इस डेटा को ग्राफिकल किसी रिप्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि मैं एंटिटी को किसी या एंटिटी क्लास को किसी तस्वीरी फॉर्म में, किसी ऐसी शबीह में, शक्ल में मैं उसको दिखाऊं कि जो कि मेरा डिज़ाइनर, मेरा इम्प्लीमेंट करने वाला उसको देखकर समझ सके। तो हम थोड़ा डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स को देखेंगे। तो डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स आर ग्राफिकल टूल्स, यानी हमने इसमें कोई तस्वीर बनानी है, कोई मॉडल बनाना है, with the help of which we can represent data in a graphical manner, कि हम एक तस्वीरी शक्ल में डेटा को दिखा सकें। इसमें कई तरह की डायग्राम्स हैं जो अभी अभी हम फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। वो नंबर 1 है बबल चार्ट, 2 है डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम, और 3 है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको नॉर्मली आप लोग ERD भी कहते हैं। तो बबल चार्ट क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल टूल दैट हेल्प्स अस टू शो और रिप्रेजेंट the relationship or association between attributes of an entity class। मतलब क्या हुआ कि एक एंटिटी क्लास में अगर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स का आपस में क्या ताल्लुक है, बबल चार्ट इसको दिखाता है। नॉर्मली अब लोग कहते हैं कि ऑब्सोलीट हो गया है,
لیکن نئے لوگوں کو پرائمری کی، کینڈیڈیٹ کی، آلٹرنیٹ کی سمجھانے کے لیے بیسٹ ٹول ہے جو میں ابھی بھی اس کو یوز کرتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ ببل چارٹ ہے کیا، ایک ایسا گرافیکل ٹول جس کے اندر ہم کسی بھی ایک اینٹی کلاس کے ایٹریبیوٹس کے آپس کے تعلق کو شو کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، رائٹ. سو اس کے لیے ابھی میں فی الحال اس کو پینٹ میں بناتا ہوں. ویزیو اور ای آر ون ہم یوز کریں گے، لیکن فی الحال آسانی کے لیے کہ ہم اس کو ڈرا کرتے جائیں اور ایک اسٹیپ دیکھ سکیں. تو یہ دیکھیے ہم کرتے کیا ہے، ہمارے پاس اینٹی کلاس ہے اسٹوڈنٹ جس کے 5 ایٹریبیوٹس ہیں. ایک ہے رج نمبر، نیم، کلاس، سی این آئی سی اور ای میل. سو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں اتنے ہم نے ببلز یا اوولز کہنے. اوول اس لیے میں نے اس لیے بنائے کہ میں نے اس کے اندر ان کے نام ٹائپ کرنے تھے. تو 5 ایٹریبیوٹس تھے، 5 اوولز بنائے اور ہر ایک کے اندر اس کا نام لکھ دیا. اور اب اس کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں ریلیشن شپ کو، اس کو ہم لائن کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم اب اس کو شو کریں گے کوئی بھی ایک لائن کے ساتھ. مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، یہاں سے میں رج نمبر سے ایک لائن کو اٹھاتا ہوں اور اس کو میں لے کر آتا ہوں نیم کی طرف. اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آپس میں ایسوسیٹیڈ تو ہیں، لیکن ابھی مجھے ان کے لنک کا، ان کی ایسوسیشن کا، ان کے ریلیشن شپ کا پتہ نہیں چل رہا. تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں، ہم یہاں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک رج نمبر کے لیے کتنے نیمز ملیں گے. یعنی اگر میں آپ کو رج نمبر 3221 دوں تو آپ کتنے نام دیں گے. تو آپ کہتے ہیں جی ایک رجسٹریشن نمبر کے اگینسٹ ایک ہی نام ہوگا. جب ہم نے شو کرنا ہو کہ ایک نام ہوگا تو ہم اس کو سنگل ہیڈڈ ایرو، یہ دیکھیے اس کو ہم یوں شو کرتے ہیں کہ ایک رج نمبر اگر ہمیں دیا جائے تو ہمیں وہاں سے ایک ہی نام ملے گا. محمد، عمران، سعید، یہ ایک لاجیکل نام ہے. تو اگر آپ رج نمبر 112233 دیتے ہیں تو یہاں پر محمد، عمران، سعید ہمیں ملے گا. لیکن اگر ہم یہاں سے یوں چلیں، اس ریلیشن شپ کی وائس ورسا چلیں، اور میں کہوں کہ اگر میں آپ کو ایک نام دوں محمد عمران تو آپ مجھے کتنے رج نمبر دیں گے. تو ڈیفینیٹلی ایک نام کے کئی افراد ہو سکتے ہیں. ایسا بڑا کامن ہے کہ ایک ہی کلاس میں شاید ہمیں 3 محمد علی مل جاتے ہیں، 4 محمد عمر مل جاتے ہیں. تو اگر ہم نام لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اسی کلاس میں 2 لوگ ایک نام کے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 لوگ. تو اگر میں ایک نام لوں محمد علی اور مجھے پتہ چلے کہ مجھے 3 لوگوں کے رج نمبر ملے، 3 لوگ محمد علی نام کے تھے، تو اس کو شو کرنے کے لیے ہم لوگ ڈبل ہیڈڈ ایرو یوز کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے، اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں تو میں بہت آرام سے اب کہہ سکتا ہوں فار ون رج نمبر وی کین ہیو اونلی ون نیم، بٹ فار ون نیم وی کین ہیو مینی اور مور دین ون رج نمبر. تو اس طریقے سے ہم ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن شپ دکھاتے ہیں. اب اسی طرح سے میں اس ایٹریبیوٹ رج نمبر کو لے کے چلوں گا اور میں اس کو نیکسٹ ایٹریبیوٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ یا اس کی ایسوسیشن چیک کروں گا. تو یہ میں نے اب رج نمبر کو ریلیٹ کر دیا ہے، اس کو ایسوسیٹ، اس کو جوڑ دیا ہے میں نے کلاس کے ساتھ. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو ایک رج نمبر دیا جائے تو کتنی کلاسز ملیں گی، تو ڈیفینیٹلی ایک رج نمبر ایک ہی بچے کا ہے اور وہ ایک ہی کلاس میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ رج نمبر ریپیٹ نہیں ہوتے، ڈپلیکیٹ نہیں ہوتے. تو یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس 1 نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک رج نمبر کے اگینسٹ ایک ہی کلاس ملے گی. لیکن اگر اب میں کہوں کلاس BSCSF20 تو شاید مجھے بہت سارے اس میں اسٹوڈنٹس کے رج نمبر مل جائیں. تو فار ون کلاس آئی ول گیٹ مور دین ون رج نمبر. تو دیکھیے یہاں پر پھر میں ڈبل ہیڈڈ ایرو کو یوز کر رہا ہوں، جس کا میننگ یہ ہے کہ ایک کلاس کے لیے مجھے کئی رج نمبر ملیں گے. سو اس طریقے سے میں نے یہ ریلیشن شپ بھی شو کیا. اب پھر اس کو لے کر چلتے ہیں رج نمبر کو ادھر سے، اور اس کو اب ہم شو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے CNIC کے ساتھ. یہاں سے میں نے اس کو ریلیٹ کیا اس کے ساتھ. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو ایک رج نمبر دیتا ہوں تو آپ مجھے کتنے CNIC نمبر یا شناختی کارڈ نمبر دیں گے. تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ ایک بندہ ہے، اس کا رج نمبر ہے تو اس کا ایک ہی شناختی کارڈ ہے، تو اس کا ایک ہی شناختی کارڈ نمبر ہوگا. تو ہم نے سنگل ہیڈڈ ایرو سے اس کو دکھایا. اور جب ہم یہاں سے واپس گئے تو میں نے کہا ایک شناختی کارڈ نمبر اگر میں دوں تو آپ مجھے کتنے رج نمبر دیں گے. تو ڈیفینیٹلی ایک شخص ایک ہی پروگرام میں انرول ہو سکتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں،
تو ایک CNIC کے اگینسٹ آپ کو ایک ہی رج نمبر ملے گا، لہٰذا یہ والا ایرو اس طرف بھی مجھ کو سنگل نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد آخری سے اس کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اگر میں آپ کو ایک رج نمبر دوں تو آپ مجھے کتنے ای میل آئی ڈی دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، یونیورسٹی نارملی ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ای میل آئی ڈی دیتا ہے، تو یہ میں نے یہاں پہ سنگل ہیڈڈ ایرو بنا دیا کہ ایک بچے کا ایک آفیشیل ای میل آئی ڈی ہوگا۔ اور دیکھیے، ای میل ہر شخص کا یونیک ہوتا ہے، تو اگر میں آپ کو ایک ای میل دوں imran@abc.com تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ہی رائٹ نمبر ملے گا، تو اگین اٹ از اے سنگل ہیڈڈ ایرو۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ یہاں پہ سنگل ہیڈڈ ایرو بن گیا۔ تو فی الحال اگر آپ دیکھیے تو میں نے ابھی صرف رج نمبر کو باقی سب کے ساتھ ملایا ہے، ابھی مجھے نیم کو بھی سب کے ساتھ ملانا ہے، کلاس کو بھی ملانا ہے اور ای میل کو بھی۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی ایک بات ہے کہ آپ دیکھیے، چیک کیجئے کہ رج نمبر جو ایٹریبیوٹ ہے، اس سے جتنے ایروز باہر کی طرف گئے ہیں وہ سارے ایروز ہمیں سنگل ہیڈڈ نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں دیکھوں کہ جو نیم سے ایرو باہر گیا ہے، یہ دیکھیے ریچ کی طرف، یہ سنگل ہیڈڈ نہیں ہے۔ جو کلاس سے گیا ہے یہ سنگل ہیڈڈ نہیں ہے۔ ہاں، جو CNIC سے گیا ہے وہ سنگل ہیڈڈ ہے، جو ای میل سے گیا سنگل ہیڈڈ ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیے گا کہ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ رج نمبر سے، یعنی اس ایٹریبیوٹ سے جتنے بھی ایروز باہر دوسرے ایٹریبیوٹس کی طرف گئے ہیں وہ سب سنگل ہیڈڈ ہیں، رائٹ؟ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اب ہم یہاں سے کلر چینج کر لیتے ہیں اور نیم کے ساتھ اس کو ہم جوڑنا شروع کرتے ہیں کہ ایک نیم اگر میں آپ کو دوں تو آپ مجھے کتنے کلاسز دیں گے؟ یہ دیکھیے، ایک نیم، یہ آپ کیسے دیں گے؟ ایک نیم محمد عمران کے لیے آپ نے مجھے کلاس بتانی ہے، تو آپ نے کہا سر محمد عمران تو کلاس 9th میں بھی ہے، کلاس 11th میں بھی ہے، دو محمد عمران کلاس 12th میں بھی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ سر یہ ایک نام کے اگینسٹ ہمیں ایک سے زیادہ کلاسز مل رہی ہیں۔ تو دیکھیے ذرا، یہ میں نے یہاں پر ڈبل ہیڈڈ ایرو بنا دیا، یعنی اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ نیم سے جو ایرو باہر جا رہے ہیں یہ سنگل ہیڈڈ نہیں ہے۔ جب یہ رائٹ نمبر کی طرف گیا تب بھی یہ ڈبل ہیڈڈ تھا، یہ دیکھیے نیم سے ادھر، اور یہ ادھر جب آیا تو ڈبل ہیڈڈ ہے۔ اب اگر میں آپ کو ایک کلاس دوں اور میں کہوں کلاس 9th کا اسٹوڈنٹ کا نام بتائیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ سر کلاس 9th میں تو بہت سارے بچے ہیں، لہٰذا مینی، مور دین ون نیمز آر دیئر۔ دیکھیے پھر یہ ڈبل ہیڈڈ ایرو بننا شروع ہو گئے ادھر، اس کو ہم بناتے جا رہے ہیں۔ اب نیکسٹ دیکھیے، میں اسی نیم کو CNIC کے ساتھ اب جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو لنک کیا یہاں سے اور اس کو لے جا کے میں نے CNIC کے ساتھ جوڑا، اور اب آپ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ ایک نام اگر دوں محمد عمران تو شاید ہمارے پاس 5 بچے ہیں جو کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں محمد عمران نام کے ہیں، تو ہمیں 5 شناختی کارڈ نمبر ملیں گے۔ دیٹ مینس اٹ از مور دین ون، تو ڈبل ہیڈڈ ایرو یہاں پہ اس کو شو کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں آپ کو ایک شناختی کارڈ نمبر دوں کسی اسٹوڈنٹ کا اور میں کہوں مجھے نام بتائیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ سر اس CNIC کے اگینسٹ ہمیں ایک ہی نام مل رہا ہے، یہ دیکھیے۔ تو یہ سنگل ہیڈڈ ایرو آ گیا۔ اب پھر ہم نے یہاں سے نیم کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے ای میل کے ساتھ، میں نے اس کو لنک کیا دوبارہ نیم کو ای میل کے ساتھ، یہ دیکھیے، اور اس کو میں نے لا کے یہاں پر رکھ دیا۔ اب اگر میں آپ کو ایک نام دوں محمد عمران، تو پھر وہی بات ہے کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے محمد عمران اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، تو ایک نام کے اگینسٹ مجھے کئی ای میل آئی ڈیز مل سکتی ہیں، تو لہٰذا دیکھیے یہ پھر ڈبل ہیڈڈ ایرو بنے گا، یعنی یہ مینی بن جائے گا، تو یہ میں نے بنا دیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں ایک ای میل آئی ڈی دوں کسی ایک اسٹوڈنٹ کا، تو وہ ہمیشہ اس کے اگینسٹ مجھے ایک ہی نام ملے گا، کیونکہ ای میل آئی ڈی یونیک ہوتا ہے۔ تو اگر اب آپ غور کریں تو ہم نے دو کام کیے ہیں، رج نمبر کو سب سے جوڑ دیا، نیم کو سب سے جوڑ دیا، اور اب اس کے بعد ہم کلاس اور CNIC کو دیکھتے ہیں۔ آئی اگین چینج دا کلر آف دس ٹینک
So now I relate this class. It must be a little bit darker. इसको हमने लिंक अप किया CNIC के साथ, और ये देखिए अगर मैं आपको एक क्लास दूं BSCS की क्लास, तो आप कहेंगे सर उसमें तो 30 लड़के पढ़ते हैं, 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो सर हमें बहुत सारे शनाख्ती कार्ड नंबर मिल रहे हैं। तो देखिए ये फिर डबल हेडेड एरो बनना शुरू हो गया। ये चेक कीजिए, डबल हेडेड एरो है। और अगर मैं आपको एक CNIC दूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे इस बंदे की, इस बच्चे या बच्ची की क्लास बताइए जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, तो आप मुझे हमेशा एक ही क्लास बताएंगे, क्योंकि शनाख्ती कार्ड यूनिक होता है। तो ये देखिए वो सिंगल एरो नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम क्लास को ईमेल से जोड़ते हैं। मैंने आपको क्लास बताई, मैंने कहा BSCS F20 या F19। आप फिर यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर आकर इसको चेक किया, तो एक क्लास में 30 लड़के थे, लिहाजा आपको 30 ईमेल आईडीज़ मिली। तो आप नोट कीजिए, ये आपके पास फिर डबल हेडेड एरो बन रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूँ किसी एक बच्चे या बच्ची का, तो आप हमेशा मुझे कहेंगे कि सर इस ईमेल के अगेंस्ट एक ही क्लास मिल रही है, BSCS F18, BSSC F18। सर ये एक स्टूडेंट है और ये इसका क्लास है। ये भी हमने जोड़ लिया। अब देखिए जो क्लास से जितने भी एरोस बाहर जा रहे हैं मुझे नज़र आ रहा है सब डबल हेडेड हैं, इसको जहन में रखिएगा। अब इसके बाद हम एक और इधर से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा चीज़ें अलग से और वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं। कोई भी एक ऐसा शार्प सा कलर ले लेते हैं जो डिफरेंट भी। अब मैं CNIC को सिर्फ जोड़ना चाहूँगा ईमेल के साथ, क्योंकि ये बच गया सिर्फ। लेट्स मेक इट ब्लू। और अगर मैं आपको एक CNIC दूं तो आप मुझे बहुत आसानी के साथ एक ईमेल देंगे, क्योंकि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक ही स्टूडेंट होगा और उसको एक ही ईमेल मिला है, तो इट इज़ अगेन सिंगल हेडेड एरो। और जब मैं आपको एक ईमेल आईडी दूं और कहूँ ज़रा इस बच्चे का या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नंबर बताइए, तो उस स्टूडेंट का एक ही शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, क्योंकि ईमेल भी यूनिक है। तो अगर आप ज़रा सा और कीजिए, तो हमने तमाम एट्रीब्यूट्स का आपस में एक एसोसिएशन या रिलेशनशिप हमने दिखा दिया है, और हमारे सामने एक चार्ट बन गया है। और मैं इसको ये कहाँ काम आएगा मैं इसको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये देख लीजिए। इसको हम लिख रहे हैं बबल चार्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। और कोशिश कीजिए कि आप जो एंटिटी क्लास का नाम है वो कैपिटल लिखें, एट्रीब्यूट्स कैपिटल लिखें, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डायग्राम आ गई। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट क्या था, कैसे, क्यों हमने बनाई, वजह क्या थी। तो देखिए मेरे पास अगर ये टेबल कभी बनेगा तो मुझे इसमें से ये सोचना होगा कि इसमें कौन से एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू अगर मैं दूं तो वो मुझे सिंपल एक रिकॉर्ड उठा कर ला कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से नाम दूं मोहम्मद इमरान, तो शायद 20 रिकॉर्ड्स आ जाए। क्लास 5 के भी 2 इमरान हैं, क्लास 7 में 3 हैं, क्लास 8 में 2 हैं। तो लिहाजा हमें पता चला कि नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कि यूनिक रिकॉर्ड को उठा कर लाए, एक मुनफरिद रिकॉर्ड को उठा कर लाए। मैंने कहा चलें जी क्लास चेक कर लेते हैं। जब मैंने कहा क्लास 5 या BSCS 20, तो पता चला कि जनाब उसके 30 बच्चे उठकर सामने आ गए। यानी जब मैंने क्लास कहा तो 30 रिकॉर्ड्स मेरे आ गए। तो ये दो एट्रीब्यूट ज़रा मुख्तलिफ हैं। ज़रा रेज नंबर को चेक करते हैं। अगर मैंने रेज नंबर दिया तो आपने क्या किया, आपने फौरी तौर पे कहा कि सर रेज नंबर तो बिल्कुल यूनिक है, मुनफरिद है। इस एक रेज नंबर के अगेंस्ट हमें एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है, एक बंदे का नाम, उसकी क्लास, उसका CNIC, उसका ईमेल। अब देखिए कि ये रेज नंबर को मैंने कैसे पहचानना है कि ये यूनिक वैल्यूज़ दे रहा है। रेज नंबर से जितने एरोज़ बाहर की तरफ गए हैं, मैं इस पर हल्का सा एक निशान भी लगा देता हूँ ताकि ये हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज से हम इसको देख सकें। अब नोट कीजिएगा, रेज नंबर से जो यहाँ गया ये देखिए सिंगल हेडेड है, जो यहाँ गया देखिए सिंगल हेडेड है, जो यहाँ गया सिंगल हेडेड है,
اور جو یہاں آیا سنگل ہیڈڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سی این آئی سی کیا کر رہا ہے۔ اگر میں شناختی کارڈ نمبر دوں تب بھی مجھے صرف ایک بچے کا ریکارڈ ملے گا، ایک ٹپل ملے گا، ایک رو۔ یہ دیکھتے ہیں کیسے ہو رہا ہے، ذرا چیک کیجئے۔ سی این آئی سی سے جو ایرو باہر گیا ہے پہلے والے کے پاس، یہ دیکھیے رائٹ نمبر، یہ نوٹ کیجئے یہ سنگل ہے، یہ دیکھیے۔ پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ سی این آئی سی سے جو نیم کی طرف ایرو گیا ہے وہ ڈبل ہے یا سنگل، تو یہ نوٹ کیجئے یہ بھی سنگل ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ سی این آئی سی کے سے جو کلاس کی طرف گیا ہے، یہ دیکھیے یہ سی این آئی سی سے یہ کلاس کی طرف گیا تو یہ بھی سنگل ہے، اور سی این آئی سی سے جو ای میل کی طرف گیا ہے یہ بھی سنگل ہے۔ اس کا مطلب ہے سی این آئی سی اور ریج نمبر میں کچھ چیز کامن ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو منفرد بنا رہی ہے کہ وہ کچھ ہمارے لیے ایک سنگل ریکارڈ کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں ای میل کی طرف۔ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ ای میل سے جتنے ایروز باہر گئے ہیں، یہ دیکھیے یہاں سے واپس جاتے ہیں، یہ دیکھیے یہ والا جو ایرو ہے یہ بھی ہمارے پاس سنگل ہیڈڈ ہے، نوٹ کیجیے۔ پھر سی این آئی سی سے جو ہمارے پاس دوسرا جا رہا ہے، یہ دیکھیے نیم کی طرف، یہ سوری سی این آئی سی سے، اچھا پہلے کلاس کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، ای میل سے ہم نے دیکھنا ہے، سوری۔ تو دیکھیے اگر ای میل سے میں چیک کر رہا ہوں کہ ای میل رائٹ نمبر کی طرف سنگل ہیڈڈ گیا، ای میل نیم کے پاس بھی دیکھیے تو سنگل ہیڈڈ آیا، اور ای میل جب کلاس کے پاس آیا تو نوٹ کیجئے یہ ای میل یہاں پہ بھی سنگل ہیڈڈ تھا، اور جب یہ سی این آئی سی کے پاس آیا تو سنگل ہیڈڈ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو تھوڑا ڈفرینٹ ہے، جو ہمیں ایک یونیک انسٹنس، ایک یونیک ریکارڈ ڈھونڈ کر دے سکتا ہے۔ تو اس ڈائیگرام نے مجھے یہ ڈھونڈنے میں آسانی کی کہ میرے پاس اس کے اندر کتنے ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، میری مدد کر سکتے ہیں کہ میں اس اینٹی کلاس کے ایک ایک ریکارڈ کو ڈھونڈ سکوں۔ تو اگر میں ریج نمبر دوں تب بھی ایک ریکارڈ ملے گا، اگر میں سی این آئی سی دوں تب بھی ایک ریکارڈ ملے گا، اگر میں ای میل آئی ڈی دوں تب بھی ایک ہی ریکارڈ ملے گا۔ تو اب دیکھیے ان ایٹریبیوٹس کو جو یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ یہ ایک یونیک انسٹنس کو، ایک منفرد ریکارڈ کو ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو میں یہیں پہ پینٹ میں اس کو لکھ بھی لیتا ہوں، یہ دیکھیے اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کی، سوری ٹائپو، رائٹ، کینڈیڈیٹ کی۔ تو کینڈیڈیٹ کی کیا ہے؟ کی ہم نارملی ایٹریبیوٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، کیا چیز ہے؟ کینڈیڈیٹ کی از این ایٹریبیوٹ دیٹ کین آئیڈینٹیفائی اے یونیک، منفرد انسٹنس اور ریکارڈ آف این اینٹی کلاس۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ ایک اینٹی کلاس میں، جس طرح ہم نے دیکھ بھی لیا، ایک بھی ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹ کی، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے تو ہمیں بنانے پڑتے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہاں پہ کیا کیا آ رہا ہے، پہلا ہمارے پاس ہے ریج نمبر، یہ بھی کینڈیڈیٹ ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سلیکٹ کر لیجئے، مجھے آپ یوز کیجئے سرچ کرنے کے لیے ریکارڈز کو۔ دوسرا کیا ہے؟ سی این آئی سی۔ تیسرا کیا ہے؟ ای میل۔ تو آپ نوٹ کیجئے کہ میرے پاس اس وقت یہاں پر 3 ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں، اور تینوں کینڈیڈیٹ کیز ہیں، تینوں ہمارے سامنے نمائندے ہیں، جس طرح الیکشنز میں ہوتا ہے کہ مختلف نمائندے آتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کو الیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے اس کے اندر سے اب کسی ایک کو اپنی اس ڈیٹا بیس کے لیے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کی بیسس کے اوپر ہم تمام ڈیٹا کو سرچ کیا کریں گے۔ تو دیکھیے اب میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پہ ایک اور ہیڈنگ لکھ رہا ہوں، اینڈ دیٹ از پرائمری کی۔ جن بچوں نے پہلے نہیں پڑھا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اچھا جی پرائمری کی کیا ہے۔ تو دیکھیے اگر ان 3 کینڈیڈیٹ کیز میں سے میں جس کو پسند کروں یا جس کو میں یہاں پہ یوز کرنا چاہوں،
تو اس کو میں پرائمری کی بناؤں گا. تو فرض کیجئے یہ کیا چیز ہے؟ کینڈیڈیٹ کی دیٹ، دیکھنا ہے کیا ہے، تو کینڈیڈیٹ کی ہی، بٹ دیٹ از selected to identify a unique instance or record of an entity class. سو نوٹ کیجئے ہم لوگوں نے اب سوچ سمجھ کر یہاں سے کسی ایک ان تین ایٹریبیوٹس میں سے، تین کینڈیڈیٹس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے، پک کرنا ہے. تو دیکھیے فرض کیجئے کہ میں نے اس میں سے پک کر لیا رج نمبر کو. تو اب رج نمبر کیا ہوا؟ رج نمبر میری پرائمری کی بن گئی. یعنی اب جب بھی میں سرچ کروں گا تو میں رج نمبر کی ویلیو دوں گا، مجھے ہمیشہ ایک ریکارڈ ملے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کینڈیڈیٹ تو تین تھے اور رج نمبر سلیکٹ ہو گیا. تو اب رج نمبر جب چوز ہوا ہے تو اس کے بعد میرے پاس اس کے آلٹرنیٹیوز کون سے ہیں، متبادل کون سے ہیں. تو نوٹ کیجئے جو رہ گئے وہ اس کے متبادل تھے، CNIC اینڈ ای میل. تو ان کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں اینڈ دیٹ از آلٹرنیٹ کی. آلٹرنیٹ کی کیا ہے؟ متبادل کی. یعنی اگر جو پرائمری کی کے مقابلے پہ تھی، ہم نے جب پرائمری کی سلیکٹ کر لی، جو باقی کینڈیڈیٹ کیز بچیں وہ اب آلٹرنیٹ کی کہلاتی ہیں. سو کینڈیڈیٹ کی اور keys other than primary key is known as alternate key. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک ہمارے پاس تین کینڈیڈیٹ کیز تھیں تو جو ہم نے سلیکٹ کر لی ایز اے پرائمری کی اس کو نکال دیں ادر دین دا پرائمری کی. تو کون کون بچا؟ CNIC اینڈ ای میل. سو لہٰذا ہمارے پاس دو آلٹرنیٹ کیز ہیں اس اینٹی کلاس کے اندر. ایک کا نام ہمارے پاس موجود ہے CNIC اور دوسری کا نام ہے ای میل. تو اب اگر ہم پکاریں گے تو کہیں گے جی یہ ہمارا CNIC اور ای میل جو ہیں یہ ہماری آلٹرنیٹ کیز ہیں. تو نوٹ کیجئے کینڈیڈیٹ وہ تمام جو کہ صلاحیت رکھتے تھے کہ ہمیں یونیک یا ایک منفرد ریکارڈ دے سکیں، وہ تمام کینڈیڈیٹس تھے جس کو ہم نے اس میں سے چوز کیا رج نمبر وہ پرائمری کی بن گیا، اور جن کو نہیں ہم نے سلیکٹ کیا یا چوز کیا وہ ہمارے لیے آلٹرنیٹ کیز بن گئے دو یہاں پر. اب اس کے بعد ایک کانسیپٹ اور ہے. اب اگر میں آپ سے یہاں سے کہوں کہ میں کچھ ایسا ایک لاجیکل گروپنگ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ ایک ایٹریبیوٹ بڑا مزے کا ہے، کلاس ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے کہ جب میں لکھوں گے کلاس 5 تو 5 کے سب بچوں کا ڈیٹا، سب کا ریکارڈ میرے پاس آ جائے. اگر میں لکھوں BS CS F19 تو ان سب کا ڈیٹا میرے سامنے آ جائے. تو ایسی کی جو کہ کچھ لاجیکل ڈیٹا کو گروپ کر کے ہمارے پاس لے کر آئے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری کی. تو یہ دیکھیے سیکنڈری کی. سو اب دیکھیے آپ، اگر میں بتانا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرائمری کی یا کینڈیڈیٹ کی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اب اکیلا ریکارڈ نہیں چاہیے، پورا گروپ آئے گا ریکارڈز کا، کلاس کے سارے بچوں کے ریکارڈز آئیں گے. اگر یہاں سٹی ہوتا تو اگر میں شہر لکھتا راول پنڈی تو سارے بچے پنڈی کے آتے اس کے اندر. تو لہٰذا یہ سیکنڈری کی ہے، یہ یونیک نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں نان کی. نان کی وہ ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹ یا پرائمری کی نہ ہو، کینڈیڈیٹ کی نہ ہو. سو a non key that is used to identify a logical group of records / instances is known as secondary key. So now check. ہمارے پاس یہاں پہ کلاس ایک ایسا ایٹریبیوٹ تھا جو کینڈیڈیٹ نہیں بن رہا تھا، لیکن یہ ایسا ایٹریبیوٹ ضرور تھا جو ایک میننگ فل، ایک لاجیکل گروپ آف ریکارڈز کو لانے کی صلاحیت رکھتا تھا. تو میں نے اس کو وہاں پہ اب سیکنڈری کی لکھ دیا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے اندر ہی اس کو لکھ سکتے ہیں کلاس.
اور فرض کیجئے کہ اگر یہاں پہ سٹی بھی ہوتا تو ہم اس کے نیچے ہی اس کو سٹی بھی کہ یہ بھی اس کو گروپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب اگر آپ اس پہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے ہاں. تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس ایک ڈائیگرام میں ہمیں کینڈیڈیٹ کی بھی بتائی, پرائمری کی بھی بتائی, آلٹرنیٹ کی بھی بتائی, اور اس کے ذریعے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو گیا کہ ہم کیسے اپنی تمام ایٹریبیوٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں, ان کو الگ کرتے ہیں, اور پھر ان میں سے پرائمری کی, سیکنڈری کی, آلٹرنیٹ کیز کو سوچتے ہیں. تو یہ آج کے لیکچر کے لیے تھا. آپ لوگ اپنے ہوم ورک کے لیے اس کو یوز کیجئے, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ببل چارٹ کو آپ نے کینڈیڈیٹ کیز بتانی ہے, آپ نے اپنی پرائمری کی بتانی ہے, آلٹرنیٹ کی بتانی ہے, اور سیکنڈری کیز بتانی ہے. تو آپ اس پہ کام کیجئے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.